میں اسی پیرانے پیر کا، میں اسی بغداد کے تاجدار کا ایک شعر پڑھا ہوں، قرآن کی آیت نہیں پڑھا ہوں، حدیث پاک نہیں پڑھا ہوں۔ آج جس کی محفل ہے انہی کی بات پڑھا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ کلام گت والوں کو نہیں دیکھتے ہیں جو پوری کائنات کو ایک دم زدن میں، ایک آن میں، ایک لمحے میں، ایک اشارے میں آپ پاک کا اشارہ ہوا پوری کائنات سمیٹ کر آ گئی؟ تو کیا اس مجلس کو غوث پاک نہیں دیکھ رہے ہیں؟ بے شک دیکھ رہے ہیں۔ جو گھروں میں ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، جو نہیں آئے ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، جو سجا ہے ان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ میرا غوث بغداد معلی سے پوری کائنات کو رائی کے دانے کے برابر اپنی ہتھیلی میں دیکھتے ہیں۔ تو آج تو ان کے غلاموں نے ان کے نام پر جشن منایا ہے، آج ان کے غلاموں نے ان کے نام پر مجلس سجائی ہے، آج ان کے غلاموں نے ان کے نام پر عقیدت و محبت کے پھول برسانے کے لیے مجلس قائم کی ہے، شامیانہ لٹکایا ہے، کمکمے جلائے ہیں، مگر یہ بیکار ہو جائے گا جب تک گاؤں والا آ کے حاضر نہیں کرے۔ بے شک دیکھ رہے ہیں۔ آپ یہ نہ کہیے کہ ہم نے چندہ دے دیا، آپ یہ نہ کہیے کہ ہم نے قربانی کر دی، آپ یہ نہ کہیے کہ ہم مہمانداری میں ہیں۔ میرا غوث بغداد کی سرزمین سے کلام گت کی سرزمین کو ابھی اس وقت خصوصی طور پر دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں۔ کون آیا ہے اس کا بھی پتا ہے، کون نہیں آیا ہے اس کا بھی پتا ہے، اور یہاں تک کہ میرے غوث فرماتے ہیں کون کس نیت سے یہاں بیٹھا ہے وہ بھی میرے غوث دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ غوث العظم کی تاریخ کو انہی کی زندگی میں فٹ کر کے پیش کریں اور قوم کو سنا دیں۔ جس کے نام پر آپ دیوانہ ہوئے ہیں وہ آپ کی دیوانگی کو نظروں میں رکھتے ہوئے آپ کی دیوانگی کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ امتحان یہی ہے، باوضو آ جاؤ، باوضو آ جاؤ، پاک دل لے کر آ جاؤ، صاف نیت لے کر آ جاؤ۔ اگر آنے کے بعد بھی تمہاری نیت میں فطور ہوگا، میرا غوث دیکھ رہا ہے۔ نظر تو الہ بلاد اللہ جمعہ، پوری کائنات کو بغداد کا بادشاہ دیکھتے ہیں جب ان کا جی چاہتا ہے، بے شک جب ان کی مرضی ہوتی ہے، جب ان کی خواہش ہوتی ہے۔ جس غوث کا یہ عالم ہو کہ پوری دنیا کو وہ دیکھ لے تو ان کے نظر و نیاز کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے نظر و نیتیں ابھی بھی ٹھیک کر لی آپ لوگ نہیں آئے ہیں، گھر بیٹھے ثواب مل جائے گا۔ یہ اگر کسی نے فتویٰ دے دیا ہے تو میں اس کے رد پہ فتویٰ دے رہا ہوں کہ جو محفل سجائے ہیں وہ اگر محفل میں نہ آئے تو ان کی دعا قبول ہی نہیں ہے۔ واہ 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 واہ۔ ہمارے یہاں شادی اور ہم ہی گائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ شکریہ۔ آپ بتا دیجئے، عقل و قیاس کے آپ مالک ہیں، فکر و فن کے آپ مالک ہیں، سیاست کے آپ مالک ہیں، ساری دنیا آپ کی مٹھی میں ہے، مگر یہ بتا دیجئے کہ آپ کے گھر میں آپ کے صاحبزادی کی شادی ہو رہی ہے اور آپ غائب ہیں، مہمان کیا کہے گا؟ کیسا آدمی ہے کہ ان کے لڑکے کی شادی ان کے یہاں تقریب اور وہ غائب ہے۔ پورے گاؤں والوں کی طرف سے یہ محفل سجائی گئی ہے تو محفل میں پورے گاؤں والوں سے گھر گھر سے ایک آدمی ضروری طور پر آنا ہوگا۔ کسی نے یہ تقیہ کر لیا ہے کہ ہم عورتوں کو بھیج دیں گے، ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ قسم خدا کی اگر ان کی محفل میں آپ شریک نہیں ہوئے، بازار میں گھومے تو اس کا نتیجہ بڑا برا ہوگا۔ نیاز کی بات آئی، تبرک کی بات آئی تو ابھی آپ کے امام صاحب نے کہتے کہتے بات چھوڑ دی۔ اگر کسی کو آپ کو کسی کی منزل کو پہچاننا ہو تو ان کی غلامی میں آپ کو پورا آ جانا ہے۔ کسی سے آپ محبت کرتے ہیں
تو محبت میں جب عشق نہیں آئے گا تو وہ محبت رنگ نہیں لا سکتی ہے. بے شک دور میں نہیں جا رہے ہیں. واقعات علماء سنے نہیں بلکہ علماء پڑھے ہیں. ہمیں درسیات میں یہ پڑھایا گیا ہے. ہمارا سبق ہی یہی ہے, ہمارا منہج ہی یہی ہے, ہمارا قانون ہی یہی ہے کہ محبت تبھی رنگ لا سکتی ہے جب محبت میں عشق پیدا ہو. سبحان اللہ سبحان جب اللہ. محبت میں عشق پیدا ہو جائے. بے عشق محمد پڑھتے ہیں جو بخار اس کو آتا, بخاری نہیں بخاری نہیں آتی. عشق کی ضرورت ہے. اور اسی سے ہم بھی نابلد ہیں, آپ بھی نابلد ہیں. عشق کہتا کسے ہے؟ میں بار بار کہتا ہوں حاجی صاحب یہ بات کہ 10 سال کے بعد شاید یہ نوجوانوں کو یہ کہنا مشکل ہو جائے گا کہ مولوی صاحب آپ خالی نماز کرتے ہیں, ہم تو نماز پڑھے نہیں ہے, جانتے بھی نہیں. جو جس قوم کے جیالی صرف سڑکوں میں رات 11 بجے, اسی گاؤں میں تو آتا ہوں, ہر گاؤں کا یہی حال ہے. ہر چوپچی میں کچھ لونڈے, کانوں میں موبائل ہے, اس کے منہ میں گٹکا ہے. بات وہ کس سے کر رہا ہے؟ چاہے جس سے بھی کرے. یہ آزادی اگر باپ ماں نے دی ہے تو ان کو بھی کل جہنم کی ان تھپڑوں میں گرنا ہوگا. اس لیے کہ قرآن عظیم کا حکم عظیم ہے کیا؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا, خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور عیال کو بھی بچاؤ. یہ مت سوچئے گا کہ میں بہت بڑا عابد ہوں اور آپ کی لڑکی گھوم رہی ہے 5 اسٹار ہوٹلوں میں, تو آپ کی عبادت میرے بزرگوں کو کوئی کام نہیں آئے گی. اس لیے کام نہیں آئے گی کہ آپ نے خدا کے اس حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آئے جہاں قرآن نے کہا تھا قوا انفسکم واہلیکم نارا, بچو خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. اب نذرانے کی بات نہیں آئی, نیاز کی بات آئی. یہیں پر نہیں دیکھا گیا, ہر جگہ دیکھا گیا. یہ قوم کے نوجوان, یہ قوم کی نوجوان لڑکیاں جو مستقبل میں اس قوم کی بنیادی حیثیت ان عورتوں کی ہے. یہ عورتیں قوم کی بنیادی حیثیت رکھتی ہے. ان کے آگوش سے وہ جیالے فضل آگ کھولیں جن کا سر سجدے میں ہو, زبان میں قرآن عظیم ہو, زبان میں اچھی باتیں ہو, تبھی تو ہم میں اور آپ میں سدھار آ سکتا ہے. عشق پیدا کرنا ہوگا ایک عاشق میں, ایک شہزادے کو, ایک اولاد رسول کو بریلی کی دھرتی پر جو عشق کا درس دیا. یہ بھی کہا کہ مقام آپ کا کوئی کیا پہچانے کہ آپ نے میرے سرکار غوث العظم سے ادب کرنے کا, غوث العظم سے عشق کرنے کا آپ نے ہمیں درس دیا. بے شک معاملہ دور کی نہیں ہے, بہت قریب کی ہے اور آپ کے جانے پہچانے ہیں. بہت بار یہ واقعہ سنے ہیں مگر اعلیٰ حضرت نے اس ایک واقعے میں ایک سید زادے کو نہیں, پوری کائنات کے غوث العظم کے ماننے والے کو یہ درس دے دیا کہ اگر تم غوث العظم کا نیاز کرتے ہو تو امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نظریہ سامنے رہے. ہاں پڑھنے کے لیے گئے تھے, پڑھے ہوئے تھے, لکھے ہوئے تھے, اولاد غوث اعظم ہے, اولاد رسول ہے, سید ہے, اور وقت کے غازی ملت شیخ الاسلام کے ابا حضرت سید محمد رحمت اللہ علیہ, جن کی علمی دنیا اور خطابت کی دنیا میں اتنی دھوم ہے کہ اپنے تو اپنے غیروں نے بھی اسے یہ کہا ہے کہ یہ محدث اعظم ہے. بے شک وہی محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں کے حکم کے مطابق علم سے فارغ ہو جانے کے بعد فتویٰ لکھنے یا سیکھنے یا فقہ پڑھنے کے لیے وقت کے مجدد اعظم کے پاس تشریف لے گئے بریلی میں. آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے, اہل نظر اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں. آپ بھی جائیے گا تو زیارت کیجیے گا. آپ نے سید زادے کو اپنے قریب بیٹھایا, ایک بیٹھنے کی جگہ تیار کی,
अब उस पर आप बैठे। कहा कि इफ्तार शुरू कराऊंगा, पहले 11 रुपए की नियाज। वाह वाह वाह। खादिम को भेजा, 11 रुपए की नियाज मंगाया। इफ्तार का काम कल से शुरू होगा। आज सिर्फ वक्त का मुजद्दिद इश्क़ मुजस्सम सरकार इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक औलाद रसूल को अपने सामने फातिहा पढ़कर बस नियाज है 11 रुपए की। वो नियाज क्या है वहां जाकर पूछिएगा। नियाज 11 रुपए की है। रखने के बाद वक्त का इमाम फातिहा पढ़ते हैं, फातिहा पढ़ने के बाद दुआ करते हैं, दुआ करने के बाद तकसीम होती है। तकसीम होने में बांटने वाले की गलती से एक टुकड़ा गिर गया, एक दाना गिर गया। वक्त के मुजद्दिद ने पूरी कायनात को इश्क की आखिरी मेराज में आकर ये बता दिया कि अगर तुमको गौसुल आजम से इश्क हो तो उनके नाम पर जो नियाज दी जाए वो भी मुहतरम है, वो भी मुअज़्ज़म है। आप झुकते हैं और झुकते हैं। झुकने के बाद अपनी जुबान पाक से उस दाना को उठाते हैं। सामने ही औलाद रसूल आदम सैयद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने जब वक्त के मुजद्दिद का ये तरीका देखा, ये कारनामा देखा, बेखुद नहीं बेसाख्ता कह उठे कि हजरत आप ये क्या कर रहे हैं। कहा कि नहीं, ये तो गौसुल आजम की नियाज का अदब कर रहा हूँ मैं। कहा कि सरकार हम उनकी औलाद होकर यहाँ है। आपने वजस्ता कहा था ए औलाद रसूल, ए सैयदजादे, ये सब आप ही के घराने का है और मैंने आप ही से सीखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग फातिहा करने के बाद लड़ाई करेंगे कि हमें नियाज कम मिला। वक्त के मुजद्दिद ने बता दिया कि सिर्फ नाम लिया था तबर्रुक में कि गौसुल आजम की रूह को इसका सवाब मिले। फातिहा गौसिया था, 11वीं शरीफ का फातिहा था। मेरे मुजद्दिद ने अदब करके ये बता दिया कि जिसको हम पीराने पीर कहते हैं उसका मकाम व मर्तबा ही है, उनकी अजमत ही है, उनकी फजीलत ही है। इसलिए तो मेरे इमाम ने इश्क की दुनिया में डूब कर कहा था तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा तुम्हें तो रसूल पाक ने बेटा कहा है। मैंने किताबें पढ़ी है, मैंने तारीख पढ़ी है, मैंने सिर्फ तसनीफ नहीं की है। जब गौसुल आजम की जिंदगी को मैंने पढ़ा है तो गौसुल आजम के वाक़यात में जली हुर्फों से वाक़या आता है कि एक दिन का वाक़या है, आलम ख्वाब का वाक़या है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आयशा तू किसे दूध पिला रही है? ये मेरा बच्चा है, इसे दूध पिलाओ, ये मेरा बच्चा है। ये आलम ख्वाब की बात थी, मगर वक्त के मुजद्दिद ने तफरीह ख़वातिन से इस वाक़े को लेकर इतनी बड़ी अहमियत वाली जगह देकर आपने तफसील से लिखा है कि तू है इब्ने गौसे आज़म, तू है इब्ने गौसे आज़म, तू है इब्ने रसूल। ए मेरे गौस, तू रसूलुल्लाह की औलाद है। मैंने नहीं कहा बल्कि वक्त के मुजद्दिद ने कहा। वक्त के मुजद्दिद कहते हैं, मैंने नहीं कहा, खुद गौसुल आज़म ने अपनी तारीख में कहा है कि मैं तो उसका पला हूँ जिसके पालने में कोई शक ही नहीं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान हसनी हूँ, हुसैनी हूँ, उसी गौस का ये मजलिस है, उसी गौस की ये मजलिस है, उसी का ये प्रोग्राम है, उसी का ये फातिहा है, उसी की ये मजलिस है। हर आने वाले से बावजूद होकर मैं आने कहूँगा और जब तक बैठा रहे अपनी जुबान से ये कहता रहे या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैयन लिल्लाह। यूँ तो आपने तजर्बा कर लिया है कि हम देते हैं नियत करके, नियत पूरी हो जाती है, मगर आप हकीकत में डूब कर देखिए उस ज़ात आली के लिए जिसके बारे में मेरे इमाम ने फरमाया है कि क्या फरमाया है। जब आप सुनेंगे तो आपकी अक्लें दंग रह जाएंगी। मेरे इमाम कहते हैं मेरा गौस तो वो गौस है, तू है वो गौस कि हर गौस है सजदा तेरा।
تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے سیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے باڑا تیرا۔ اب یہ اردو تو آپ سمجھیں گے نہیں، اس لیے کہ آپ بنگلہ کے رسیہ ہے، مگر یہ یاد رکھیے گا جس عظیم ہستی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ لوگ حاضر ہوئے ہیں، تو دل و جان کو ایک کر کے اس مجلس کو نبھائیے اور ان کی ہر چیز کا ادب کیے۔ جب میرے رضا نے ایک فاتحہ کو اتنا مقام دے کر صرف یہی تعلیم دیا کہ جب اس کا یہ ادب ہے تو اس کا کیا ادب ہوگا، اور اس کے ادب کے بارے میں تو میرے غوث پاک نے اپنی دیوان میں اتنے اشعار کہے ہیں کہ اگر انہی کا ایک ایک بیان کر دیا جائے تو کافی ہے۔ ہاں، سرکار اعلیٰ حضرت مجدد و ملت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دیوان میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کیا دبے جس کے ہو حمایت کا پنجہ تیرا۔ اور آپ کہتے ہیں ہم غوث العظم کی مجلس قائم کی ہے اور گھروں میں سوئے ہیں؟ نہیں میرے بزرگوں، یہ رات ہر دن نہیں آئے گی، یہ شب ہر دن نہیں آئے گی، یہ موقع ہر دن نہیں آئے گا۔ جماعت کر کے، اجتماع کر کے، لائٹ لگا کر آپ نے غوث العظم کو پکارا ہے، اور بغداد کے تاجدار بغداد سے ملاحظہ فرمانے ہیں، میرے اعلیٰ حضرت تو بریلی کی سرزمین سے عقیدت کی دنیا میں اتنا یہ پیدا کیا ہے، کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا۔ ایک ہو جسے تو کہہ دے کہ میں تیرا حامی ہوں، اس کو دنیا والے تو کیا جانور بھی اس کا کچھ نہیں